ہماری وہ ضروریات اور ہمارے وہ مسائل جن کا حل فطرت فراہم کر سکتی ہے وہ فطرت سے قبول کر لیا جائے. یعنی آئی ریپیٹ، ہماری وہ ضروریات اور ہمارے وہ مسائل جن کا حل، جسے ہم سلوشن کہتے ہیں، نیچر سے یا فطرت سے مل سکتا ہے، وہ فطرت سے قبول کر لیا جائے. اور اس کے بعد جیسے اگر اس کو فردر میں الیبریٹ کروں تو ایک ٹکڑا اور اس اسٹیٹمنٹ میں ایڈ ہو جائے گا، صنعتوں سے لینے کے بجائے. یعنی یہ جیسے ایک ایکسپلینر ہے، جیسے فردر. تو پوری اسٹیٹمنٹ کیا ہوئی؟ ہماری وہ ضروریات اور ہمارے وہ مسائل جن کا حل فطرت کے پاس موجود ہے، جن کا حل فطرت فراہم کر رہی ہے، یا ہماری جو ضروریات فطرت سے جڑ کر پوری ہو سکتی ہیں، ہمارے وہ مسائل جن کے حل میں فطرت ہماری مدد کر سکتی ہے، وہاں ہم فطرت کے سلوشنز کو قبول کر لیں، صنعتوں کی طرف دیکھنے یا صنعتوں سے ان معاملات میں رجوع کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے، انڈسٹری کی طرف جانے کی بجائے نیچر سے ہم لے لیں. تو یہ ایک اب اس میں ایک سوال اور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے کچھ مسائل اور ہماری کچھ ایسی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں جن کا حل فطرت کے پاس نہ ہو؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو میں ابھی نہیں لے رہا. کبھی میں غور کرتا ہوں قرآن کی سورتوں کے ناموں کے اوپر. سب سے بڑی سورت جو ہے اس کا نام رب کریم نے، جو سورت کا نام ہے سب سے بڑی کلام الہی کا سب سے بڑا چیپٹر، اس کا نام ہے گائے. اور کبھی کبھی ایک جدید تعلیم یافتہ آدمی کو یہ ذرا عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ گائے مطلب البقرہ، کاؤ، مطلب یہ کوئی اور مطلب، یعنی اگر انسان کوئی کتاب لکھے تو وہ اپنی کتابوں کے چیپٹرز جو ہے وہ بڑے مطلب وہ شاید اس کے کچھ اور ہی نام سوچے گا. تو میں اس پہ ایک دن غور کر رہا تھا کہ ایک اکنامک ماڈل وہ ہے جو ویسٹ نے پیدا کیا ہے، خدا کے انکاریوں نے پیدا کیا ہے. اس اکنامک سسٹم کے اندر جو مرکزی پوزیشن جس چیز کو حاصل ہے اسے ہم مشین کہہ سکتے ہیں. یعنی انڈسٹری یا مشین اس کے اندر جیسے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہے. اس کے اگینسٹ جو کوئی دوسرا اکنامک سسٹم ہو سکتا ہے جس کو ہم اگر ہم یہ کہیں کہ نیچرل یا نیچر بیسڈ اکانومی، ایک انڈسٹریل اکنامکس ہے نا، مطلب انڈسٹری بیسڈ اکنامکس ہے. کارخانوں میں کچھ بنتا ہے، کارخانوں میں جو کچھ بنتا ہے اس کا وہ پھر بکتا ہے اور پھر لوگ خریدتے ہیں، اور جب پورا معاشرہ ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، کارخانوں کے تحائف کو، کارخانوں سے پیدا ہونے والے انعامات کو بغیر سوال کیے اپنے لیے تحفہ سمجھ کے قبول کرتا ہے، اور پھر ان کی مدد سے ایک نیا طرز معاشرت وجود میں آتا ہے، ایک نیا لائف سٹائل وجود میں آتا ہے، ایک نئی طرح کی سوسائٹی، ایک نیو سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے، بلکہ ایک نیا آدمی پیدا ہو جاتا ہے جو مشینوں کے استعمال کا عادی ہے، مشینوں کا محتاج ہے. تو ایک سسٹم یہ ہے. دوسرا سسٹم جیسے وہ نیچر بیسڈ اکانومی کی جو میں بات کر رہا ہوں، نیچر بیسڈ اکانومی میں میں غور کر رہا تھا کہ چونکہ کچھ تھوڑا بہت تجربہ اور تھوڑی بہت ایک موقع مجھے پچھلے 3-4 سالوں میں سمجھنے کا موقع ملا. میرا جو کام ہے وہ نیچرل لرننگ سے شروع ہوا اور پھر نیچرل لیونگ کی طرف لے گیا، کہ مطلب نیچرل لرننگ اور نیچرل لیونگ جب یہ دونوں ملیں گی تو ایکویشن کمپلیٹ ہوگی. اگر نیچرل لرننگ تو ہم کر رہے ہیں اور نیچرل لیونگ کی طرف ہم کوشش نہیں کر رہے تو جیسے وہ ایکویشن سالو نہیں ہوئی. جب میں نے نیچرل لیونگ کو سمجھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ گائے جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کی ایک
ایک بڑی سگنیفیکنس ہے اس پورے نیچر بیسڈ اکنامک ماڈل کے اندر. یعنی اگر کسی زمین کی فرٹیلیٹی میں اضافہ کرنا ہو تو ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ وہاں 3 4 یا 5 گائے چھوڑ دی جائیں کچھ عرصے کے لیے, تو وہ صرف وہاں رہیں گی اور 2 سال میں اس زمین کی فرٹیلیٹی میں کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا. اس کا جو آرگینک میٹر ہے, جو ریشو آف اکنامک سبسٹینس ان دا سوائل ہے, وہ امپروو کر جائے گا. مجھے بھی نہیں اندازہ تھا کہ گائے کیا کیا کرتی ہے, اور پھر گائے ہی کے خاندان سے جیسے بھینس اور بیل ہیں تو یہ سب کیا کتنے قیمتی ہوتے ہیں. تو ایک زمانے میں جو ایک پورا نظام تھا نا, کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہمیں بیل کی مدد لینی پڑتی تھی, سامانوں کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے بیل گاڑی بنا کرتی تھی, بھینس کا اپنا ایک کنٹریبیوشن تھا, اس کی جو کھال تھی اس سے چمڑا اور پھر اس سے کچھ چیزیں بنا کرتی تھی, مشکیزیں بنا کرتے تھے جس میں پانی کو لے کے جایا جاتا تھا. جو ہاؤسنگ کی کنسٹرکشن مٹیریل تھا وہ بھی گائے کا جو گوبر ہے وہ بہت زبردست کھاد بھی ہے, وہ تالاب کی لائننگ بھی اس سے ہوتی ہے اور کنسٹرکشن مٹیریل کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے کنیکٹڈ ہیں. بہرحال یہ میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ کتنا اللہ نے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو انتظام کیا وہ کتنا کمپلیٹ ہے. اور پھر ہوا یہ کہ ہم نے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 125 سال پہلے تک جو دنیا تھی وہ کافی حد تک نیچرل لیونگ کے قریب تھی. یعنی دنیا کا بڑا حصہ, چند چھوٹے چھوٹے مطلب اس زمانے میں جو جدید شہر تھے ان کو چھوڑ کے دنیا کا بڑا حصہ نیچرل لیونگ کے بہت قریب تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کے فالوورز اور ابو جہل خود بھی نیچرل لیونگ کے قریب تھے. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فیتھ بیسڈ نیچرل لیونگ, اس میں اور جو انکار کے نتیجے میں جو نیچرل لیونگ ہو رہی تھی, ان دونوں میں فرق تھا, مطلب بہت فرق ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جو آف گریڈ رہتے ہیں, نیچر کی باتیں کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا, یہ اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو خدا کے وجود کو پہچاننے میں ناکام رہے ہیں. ایسے بہت بڑی تعداد ہے جو فطرت کے ساتھ رہتی ہے. آپ واقف ہیں نا یہ سب اس بات سے. تو فیتھ بیسڈ نیچرل لیونگ کا جو امتیاز ہے وہ کیا ہے؟ ایک نیچرل لیونگ کا پیراڈائم یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ طرز زندگی اڈاپٹ نہیں کیا, فطری طرز زندگی, تو ہماری صحت خراب ہو جائے گی, ہم جلدی مر جائیں گے, لانگیویٹی کو انیبل ہوگی, مطلب زیادہ جی لیں گے, لمبی عمر پائیں گے. بلکہ بہت سے لوگ نیچرل لیونگ کے فیور میں جو دلائل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ملک کے لوگ 100 سال ان کی عمریں ہیں, فلاں ملک کے لوگوں کی ایسی صحت ہے. ٹھیک ہے, وہ صحت اور عمر وہ سب ایک اپنی جگہ ہے, لیکن ہماری زندگی ہماری ایفرٹ کا نتیجہ نہیں ہوتی, الحی کے فیصلے کا نتیجہ ہوتا ہے. مطلب حیات بخشنے والی ذات, حیات دینے والی ذات یہ چاہتی ہے کہ آپ زندہ رہیں تو آپ زندہ رہتے ہیں. آپ جتنی نیچرل لیونگ اختیار کر لیں یہ اللہ کے فیصلوں میں سے ہے. ہمارے ایمانی تناظر میں نیچرل لیونگ کا کیا, ہم مطلب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا توجہ بنتی ہے؟ یعنی ایک تو بات ٹھیک ہے کہ صحت کے لحاظ سے مفید ہیں یہ چیزیں, لیکن اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے جہاں اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی نشانیوں کا استحضار ہمیں نصیب ہو, جس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اذکر اللہ کثیرا, تو اس کو یاد کرو بہت زیادہ. تو وہ ایک ایسا ماحول جس میں اس کو یاد رکھنا, کثرت سے یاد رکھنا ممکن ہو سکے, ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ جس ماحول میں بھی ہم رہتے ہیں اور جو طرز زندگی ہم اختیار کرتے ہیں وہ ہمارے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے. تو جب ہم
ایک مصنوعی ماحول میں رہتے ہیں، اوورلی کمفرٹیبل لائف اسٹائل اختیار کرتے ہیں، لگژریز میں ہوتے ہیں، نیچر سے لا تعلق ہوتے ہیں، تو ہمارے نفس کے اوپر اس کے کچھ اثرات پیدا ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں. اور پھر جب ہم تازہ ہوا میں جاتے ہیں، فطرت سے قریب ہوتے ہیں، اپنی خوراک میں، اپنے سونے جاگنے میں ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے نفس کے داعیات اچھے ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو بندگی پہ معمور رکھ سکیں. اس میں بھی طرز زندگی کا بہت بڑا دخل ہے. یعنی ہمارے لیے نیچرل لیونگ کی طرف جانا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے تاکہ ہم بندگی کے لیے درکار توانائی ہمیں حاصل رہے اور ہم بندگی پہ یکسو ہو سکیں. یعنی ایک وجہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے ماحول اور ایک ایسے منظرنامے میں کھڑا ہوں جہاں سبحان اللہ کہنا آسان ہو جائے. ذاتی تجربہ آپ سے عرض کروں کہ نماز کے بعد سبحان اللہ یاد کرنے پہ یاد آتا ہے. بہت دفعہ الحمدللہ ایک ایسی جگہ پہ جا کے رہنے کا موقع ملا، اور میں جاتا رہتا ہوں اس جگہ پر. وہ کسی پہاڑ کے اوپر ایک جگہ ہے، اور وہاں جب آپ بیٹھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کی تسبیح خود جاری ہوتی ہے. اس کا منظر ایسا ہے، اس کی خوبصورتی ایسی ہے، اللہ کی نشانیاں اتنی کثرت سے بالکل اس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے نا. تو وہ ابھی تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی مال میں جاتے ہیں تو ہم ٹیکنالوجی کے او میں ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھتے ہیں تو ہم کسی اور چیز کے او میں ہوتے ہیں. مطلب کس کے او میں ہم جا رہے ہیں. او کسے کہتے ہیں؟ او کہتے ہیں دل پہ کس کا اثر محسوس ہو رہا ہے، کس کا روب ہمارے دل پہ پیدا ہو رہا ہے، یہ او ہے. تو فطرت کے ساتھ تعلق بہت اہم ہے، اور یہ فطرت کے ساتھ تعلق ابھی مطلب ٹوٹ گیا ہے. یعنی اسکریپرز جو ہیں ان کو دیکھنے سے جو احساس پیدا ہوتا ہے اور اسکائی کو دیکھنے سے جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا. اسکائی کو دیکھنے سے جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے. آپ 3 منٹ آسمان کو دیکھیے اور اس طرح دیکھیے کہ آسمان کو دیکھنے میں کوئی دوسری چیز جیسے انٹروڈ نہ کر رہی ہو، جیسے کوئی اس میں مداخلت آپ. یعنی پہلی بات تو یہ کہ شہری آدمی کو کوئی ایسا منظر نصیب ہی نہیں ہوتا کہ وہ آسمان کو دیکھے. اب وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے تو اس میں جہاز اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، آسمان کو دیکھ رہا ہے تو بجلی کی تاریں نظر آ رہی ہیں، آسمان کو دیکھ رہا ہے تو وہ مطلب بلڈنگز نظر آ رہی ہیں. یعنی کعبے کے پاس بھی آسمان کو دیکھ رہا ہے تو اسکائی اسکریپرز نظر آ رہے ہیں. سماوات کا لفظ مالک سماوات نے جس شان کے ساتھ اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے، اسی کے گھر کے سائے میں کھڑے ہو کر آپ سماوات کو نہیں دیکھ پاتے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، عجیب سی بات ہے نا. آپ مطلب تو اب آپ کو دنیا میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے جہاں آپ کہیں کہ میں ہوں اور آسمان ہے، اور آسمان کو کم از کم 3 منٹ آپ ایک ایکسپیرینس کیجئے گا. 3 منٹ آپ آسمان کو ایسے دیکھیے گا کہ اس سائٹ میں نا وہ جو ایک منظر ہے نا اس میں آسمان یا جو نیچرل ایلیمنٹس ہیں نا، پرندہ اس کے اندر آ گیا، اس کے اندر کوئی درخت نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جو وہ جیسے کہتے ہیں نا اسکائی لائن جو ہے نا اس کے اندر کچھ اور نظر نہیں آ رہا. لیکن ابھی جو ہے وہ جیسے بہت ساری دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ برج خلیفہ کو دیکھتے رہیے نیچے کھڑے ہو کر، آپ کسی اور بلڈنگ کو، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، آپ ایفل ٹاور کو دیکھتے رہیے. اس سے جو آپ 3 منٹ آپ اسے دیکھیے اور 3 منٹ آپ آسمان کو دیکھیے، اور پھر آپ کی مطلب انر لینڈسکیپ کا اگر ایک انالیسز ہو تو ایک فرق پیدا ہوگا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو فطرت ہمارے ساتھ کچھ اور ہی کام کرتی. تو پہلی بات میں نے کہی کہ ایک حکم ہمیں ملا ہے، اذکر اللہ کثیرن، یعنی اللہ کو یاد کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور بہت زیادہ کرو.
تو ایک ایسا ماحول جہاں اللہ کی نشانیاں کثرت سے موجود ہیں اور ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کی تسبیح خود سے جاری ہو سکتی ہے، اور وہ ایک الگ ہی ماحول ہے، اس ماحول میں رہنا مفید ہے۔ پھر ہر ماحول کا میرے نفس پر ایک اثر ہے، تو نیچرل لیونگ اختیار کرنے کے نتیجے میں نفس کے داعیات تطہیر ہوتی ہے، ان کی پیوریفائی ہوتے ہیں اور مزکی ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، اور پھر بندگی کے لیے درکار توانائی، بندگی کے لیے درکار یکسوئی، وہ بھی نیچرل لیونگ سے بہت آسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ ایڈیشنل باتیں، اچھا وہ والی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ صحت بہت زبردست، نفسیاتی صحت بھی جسمانی صحت بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر نیچرل لیونگ جو ہے، یعنی ہماری جو انڈیویجول پرسنل لیول پہ چوائسز ہیں، جو کچھ بھی ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ایک کاربن فٹ پرنٹ ہے۔ تو وہ جو کاربن فٹ پرنٹ ہے، وہ بہرحال انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ میں کیسی لائف گزار رہا ہوں، میرا کاربن فٹ پرنٹ اتنا زیادہ کیوں ہے، ہماری فیملی کا کاربن فٹ پرنٹ اتنا زیادہ کیوں ہے۔ اس کو ریڈیوس کرنے میں بھی یہ بہت اہم ہے کہ ماحولیات کو، میری ذات ماحولیات میں انتشار یا خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ ایک اور لیول پہ بات ہے ایکولوجیکل امپیکٹ آف یور پرسنل چوائسز، یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وائی نیچرل لیونگ کے بہت سارے ریزنز ہیں، سارے ریزنز کا تو میں احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن بہت ہی بیسک سی چیزوں کو میں نے جیسے ٹچ کیا ہے۔ اور نیچرل لیونگ کیا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ہمارے وہ مسائل اور ہماری وہ ضروریات جن کا حل فطرت فراہم کر سکتی ہے، وہ فطرت سے قبول کر لیا جائے، صنعتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے یا صنعتوں سے لینے کی بجائے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈسٹریل سلوشن بالکل نہ ہو، انڈسٹریل سلوشن لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کو سر میں درد ہو رہا ہے، تو وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا انسانی تاریخ میں کہ انسان اسباب درد کا تعین کرنے سے پہلے پین کلر پھانکنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کیوں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کیوں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے پین کلر دو اور یہ میں بس اس کو ختم کروں۔ لیکن اگر کسی کو سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ مطلب یا تو ڈیپ بریتھنگ کر لے، یا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کچھ واک کر لے، یا وہ یہ دیکھے کہ مطلب پچھلے 24 آورز میں کیا امبیلنس ہوا، کیا اس نے کیا نیند پوری نہیں ہوئی، یا زیادہ سو لیے، یا کسی کام میں ایکسیسولی انگیج ہوئے، یا کسی چیز کو، یا کوئی کھانا پینے میں کوئی کمی ہوئی، یا کوئی اور ایسی زیادتی ہوئی، کیا غلط ہوا۔ تو سر کا درد آپ کو موقع دیتا ہے، بلکہ سر کا درد کیا، کوئی سا بھی درد آپ کو یہ چانس دیتا ہے، یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ ریویو کریں کہ لاسٹ 24 آورز میں کیا گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو وہ لاسٹ 24 آورز یا لاسٹ 48 آورز کی گڑبڑ کو سمجھنا، تلاش کرنا اور اس کو کریکٹ کرنا، اور پھر اس کی جو ریمیڈی ہے سر کے درد کی، وہ کوئی نیچرل ریمیڈی کو آپٹ کرنا، اور جو کیمیکل، جو فارماسٹیکل انڈسٹری نے جو سلوشنز دیے ہیں، تو وہ مطلب اب ایسا لگتا ہے جیسے پین کلرز اور بخار کی دوائی گروسری کا حصہ ہے۔ مطلب یہی حالات رہے نا تو فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ تول کے ملیں گی، آدھا کلو پین کلرز لے آئیے، آدھا کلو بخار اتارنے کی دوا لے آئیے، 1 پاؤ اینٹی الرجی لے آئیے گا۔ تو مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ دور آنے والا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آگے بڑھے گی تو ہم سب کے جسموں میں ایک چپ لگی ہوگی جو کسی فارما کمپنی نے لگائی ہوگی، اور وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ اتنی بھی زحمت نہ کیجئے، علاج آپ نے آؤٹ سورس کیا ہے لیکن دوائی خریدنے کا کام آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکے ہیں، تو ہم نے ایک چپ لگا دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، وائی فائی سے آپ کا موبائل چارج ہو سکتا ہے، مطلب یعنی کیبل فری چارجنگ بھی ایک چیز ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کو ٹچ کیے بغیر آپ کی باڈی میں وہ انفیوز کر سکیں، وہ کچھ ایسی چیز ڈال سکیں، یہ بالکل ممکن ہے۔ ہمارے کمپیوٹر اور ہمارے موبائل فون میں ایک ڈیٹا آ جاتا ہے، اور اس ڈیٹا کا ایک جیسے ایک وزن ہوتا ہے نا، وہ 4 GB کی فائل آ گئی،
پہلے آپ کے موبائل میں اتنی اسپیس تھی، وہ اسپیس ختم ہو گئی، تو اب وہ آپ نے کہا کہ اب اتنا ہیوی ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہو گیا. تو بالکل اسی طرح سے آپ نے ایک فارما کمپنی سے کوئی سلوشن لے لیا، انہوں نے صبح سویرے آپ کو چھینک آئی اور 3 منٹ کے اندر اندر انہوں نے ایک اینٹی الرجی آپ کی باڈی میں ڈیجیٹلی وائی فائی سے آپ کو مطلب آپ کے اندر چلی گئی. پھر آپ کو تھوڑا سا ٹیمپریچر ہوا تو وہ آپ کی باڈی میں ایک بخار کی دوائی بھی انہوں نے ڈال دی. اس وقت کی سچویشن کیا ہے؟ ابھی اس وقت بھی نا جو ماڈرن اربن سوسائٹی ہے وہ اوور میڈیکلائزڈ ہے. اوور میڈیکلائزڈ کا مطلب کیا ہے؟ جس نے بھی جتنی دوائیاں بھی کھائی ہیں وہ زیادہ کھائی ہیں. سیدھا سا ایک مطلب یہ ہے. اتنی میڈیکیشن، یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے کہ کیا ہم اوور میڈیکلائزڈ ہیں، یہ ایک بات ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا تصور دوا، ہمارا تصور علاج، ہمارا تصور بیماری، یہ سب بگڑ گیا ہے. تو ان سب کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ کچھ مختلف باتیں میں نے ابھی کی، یہ ذرا سا ایک، اب میں اس کو ذرا سا سم اپ کرتا ہوں. وہ جو میں نے بات کی نا کہ اپنی ضروریات اور اپنے مسائل کے حل کے لیے فطرت کی طرف جانا چاہیے، تو فطرت کیا ہے؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں داخلی فطرت، جسے ہم نیچر، ہیومن نیچر کہتے ہیں، انسان کی فطرت کہتے ہیں. اور ایک فطرت خارج ہے جسے ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں، ماحول کہتے ہیں. ابھی ہم فطرت خارج کی بات کر رہے ہیں. اور فطرت خارج کے ساتھ جب ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے اور گہرا ہوتا ہے تو ہماری اپنی جو انر نیچر ہے اس کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور ہماری نفسیاتی شفایابی کا بھی ایک سامان پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو فطرت ہے، جو ہم نیچرل لیونگ کی بات کر رہے ہیں، جو کچھ زمین میں پیدا ہوا ہے وہ بہت اہم ہے. وہ قرآن کی ایک آیت ہے، مما فی الارض، مطلب زمین کے اندر تم کھاؤ اور پیو، زمین میں جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے وہ حلال ہونا چاہیے، وہ طیب ہونا چاہیے، یہ شرط لگائی ہے. تو ابھی ہم نے یہ جیسے جدید معاشروں نے یہ طے کیا ہے کہ جو زمین میں پیدا ہو رہا ہے وہ فوڈ انڈسٹری کا پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو حاصل کر لے گا، یا جو بھی مطلب فوڈ انڈسٹری کے اندر وہ را مٹیریل کے طور پہ جائے گا. اور ہم مطلب کلو وشربو غیر طیب مما فی الکارخانہ، ہم اس پہ عامل ہوں گے. مطلب جو کچھ بھی کارخانوں کے اندر پیدا ہوا ہے غیر طیب وہ ہم کھاتے رہیں گے، اور جو زمین میں پیدا ہوا ہے وہ ہم نہیں قبول کریں گے. تو وہ جیسے ابھی ایک یہ مسئلہ سا ہوا ہے. تو بہرحال ان شارٹ بات یہ ہے کہ بہت سے پہلو ہیں، آپ اس پہ مستقل غور کیجئے گا کہ آپ کی لائف کتنا مطلب نیچر سے تعلق کیا ہے، اور نیچرل لیونگ مطلب فطری طرز زندگی پہ کتنی ہے. اس پہ سوچئے گا. جو 2 سوال ہیں اس کو اور سوچئے گا. میں نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں، ایک بیسک سا کانسیپٹ دیا ہے، اور میں ذرا سا آگے اپنی دوسری حصے میں جاؤں گا. دیکھیے، فطرت سے قریب ہونا اور فطری زندگی